السلام علیکم، میں ہوں جاوید بلوچ، باخبر پاکستان میڈیا ٹیم کی جانب سے۔ اس وقت میں المعیز انڈسٹریز لمیٹڈ ڈیرہ اسماعیل خان کے مین گیٹ پہ موجود ہوں۔ ہم اندر جائیں گے، بھٹی صاحب سے ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ المعیز انڈسٹریز ڈیرہ اسماعیل خان میں کن کن شعبوں میں کام کر رہی ہے اور کرونا سے افیکٹڈ ایریاز جو ہیں وہاں پہ ان کو جو امداد کا سلسلہ ہے وہ کس حد تک مکمل ہو چکا ہے اور وہاں پہ یہ کس حد تک لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ ادھر ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں ایک کہتے ہیں نا کہ جو نیک کام ہوتے ہیں ان کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں ضرور اس بات آپ کا جواب دوں گا کہ میں الحمدللہ اس گروپ میں پچھلے 12 سال سے میں کام کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی مشکل وقت میں اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس مشکل وقت میں جو اس وقت میں لوگوں کو مشکل وقت سے جو نکالتا ہے۔ تو اس گروپ نے الحمدللہ ماضی میں جتنے سوشل کام کیے ہیں، میں اگر وہ گننا چاہوں اور آپ کو میں بتانا چاہوں تو شاید اس وقت تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہے 2010 میں جب سیلاب آیا تھا، اس وقت بھی ہم نے یہاں پر اتنا کام کیا اور مینجمنٹ نے ہمیں ہیڈ آفس سے بیٹھ کر اتنا سپورٹ کیا۔ ڈیلی بیسس پر ہمیں باقاعدہ فون کے اوپر یہ پوچھا جاتا تھا کہ کون کون سے ایریاز میں لوگ نیڈی ہیں اور آپ نے وہاں تک ان کے پاس خوراک کا بندوبست کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ اور مسلسل یہ آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً 20-25 دن مسلسل یہ خوراک کی ترسیل یہاں سے لاہور سے یہاں ہوتی رہی اور پھر یہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہم لوگوں تک کرتے رہے۔ اب بین اسی طریقے سے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ کورونا کی وبا آئی ہے، یہ آتی تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے۔ تو سابقہ روایات کے مطابق الحمدللہ اس میں بھی المعیز گروپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور آگے بڑھ کر لوگوں سے جا کر ان سے معلومات لی ہیں۔ جو جو ضرورت مند لوگ تھے ان کی ہم نے آگے بڑھ کر ان کی خدمت کی ہے۔ اس میں ہمارے گروپ نے 5 کروڑ روپیہ اس کام کے لیے مختص کیا ہے اور وہ ڈیفرنٹ ڈیز میں ڈیفرنٹ ویک سے ہم تقریباً یہ لگے ہوئے ہیں، پچھلے 1 مہینے سے 1-1.5 مہینے سے لگے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور یہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے مالکان کی مینجمنٹ کی ہمیں یہ سخت انسٹرکشنز ہیں کہ جو آپ کے ایریاز میں بالخصوص پہاڑ پور ایریا، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈھکی اور اس کے ارد گرد جتنے بھی سراؤنڈنگ ایریاز ہیں، وہاں پر کوئی ایسا شخص نہ ہو جو خوراک کی وجہ سے پریشان ہو۔ آپ نے یہ جتنے بھی ہیں خوراک آپ نے ان تک یہ پہنچانی ہے۔ تو ہم الحمدللہ ہماری ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جب یہ دوپہر میں یہاں سے نکلتے ہیں تو رات کو یہ لیٹ آور سے واپس آتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ لوگ ہمارے پاس یہاں آ کر لینے کے لیے آئیں، اس سے لوگوں کی عزت نفس تھوڑی مجروح ہوتی ہے۔ ہم نے یہی مینجمنٹ نے ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ایڈریسز یہاں پر نوٹ کر لیں اور پھر ان کی یہ ڈیلیوریز ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ دیکھیں، ہمارا گروپ کی سیاسی وابستگیاں نہیں ہیں، ہمارا کسی سیاسی گروپ سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہم لوگوں کی اس حد تک خدمت کرنے میں پیش ہیں کہ ہم جب بھی حکومت کی طرف سے ایون ہم صرف یہاں اپنے طور پر نہیں کر رہے، حکومت بھی جب ہمیں کسی کام کے لیے ہمیں کہتی ہے، ہم نے لوکل ایریاز میں بھی ڈیولپمنٹس کروائی ہیں۔ ہمیں لوکل انتظامیہ نے ریکویسٹ کی کہ شہداء کے لیے ہم نے ایک یادگار بنوانی ہے، ہم نے اس کے لیے بھی کمپنی نے فنڈز دیے، وہ ہم نے خود بنوائی۔ تو اس کے علاوہ ہمارا ذمہ دار بھائی جو ہمارے ساتھ ہے، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کسان جو ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، مین سورس ہی وہی ہے، وہ ہمارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں اس طریقے سے وہ اپنی کراپس کو بھی ایئر بائی ایئر ڈیولپ کر رہا ہے۔ ہماری مینجمنٹ نے اس ایریا کے اندر پچھلے 12 سالوں میں جو ڈیولپمنٹس کروائی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یعنی مجھے یاد ہے جب میں اس ایریا میں آیا تھا
اس وقت یہ 7.5 سے 8 سے اوپر ریکوری نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن ہماری مینجمنٹ کی ویژن کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر اچھی ویرائٹیز ڈیولپ کروائیں، لون اسکیم اناؤنس کی، ایگریکلچر ایکوپمنٹس دیے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور الحمدللہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر برازیل کے لیول پر نہیں ہیں تو کم از کم ہم پاکستان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تقریباً دوسرے یا تیسرے نمبر پر ضرور ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم ان لوگوں کے تعاون سے ہم آنے والے سالوں میں بھی انشاءاللہ اس ایریا کو مزید فروغ کریں گے۔ ہمارے جو موٹیوز ہیں اس میں جو سب سے میجر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب اس بات کو ایک فریضہ سمجھ کر یہ انجام دے رہے ہیں، جو بھی خدمت یہاں سے ہو رہی ہے وہ ایک فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے کوئی خدا نخواستہ کوئی شو بزنس کے طور پر ہم یہ کام نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمارا یہ ایسا کوئی ارادہ ہے۔ تو ہم نے یہ تو آج آپ میرے پاس آ گئے ہیں تو چلے میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز بتا رہا ہوں۔ ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جس نے مشکل وقت میں جہاں لوگوں کو سپورٹ کیا ہے وہاں پر ڈیفرنٹ فلاحی اداروں کو بھی ہم نے سپورٹ کیا ہے۔ میں یہ کہنے میں آپ کو یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ حکومت وقت نے جب بھی ہمیں اس کام کے لیے کہا تو ہم نے ان کی مدد کی۔ اس وقت لمس کے اندر ہمارے تقریباً کوئی 4 سے 5 بچے ہر سال اسکالرشپ پر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن، جو آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے اس ریجن میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر تقریباً 40 اسکولوں میں ہم وہ فری فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کو ایجوکیشن امپروو کرنے کے لیے ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ایریا میں جتنے لوگوں کو ہم یہ ٹرین کر رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں سے جو بچے فارغ ہوں گے ان کا لیول جو اس وقت ایجوکیٹرز ہیں یا سٹی اسکول سے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے شوکت خانم ہسپتال جو شروع میں جب اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس وقت بھی ہم نے ہمارے گروپ نے ایک خاطر خواہ اماؤنٹ اس ادارے کی ہیلپ کے لیے دیا، اور اس میں ہم اس میں ڈونرز میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ المویز انڈسٹریز یہ واحد انڈسٹری ہے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں جو 12 ارب روپے کے قریب سالانہ ٹیکس ہم گورنمنٹ کو پے کر رہے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں جہاں اس میں ہمارے کسان طبقہ بھائی ہمارے لیے را مٹیریل کو ہم پروڈیوس کرتے ہیں، وہ مل تک لاتے ہیں، وہاں سے ہم جو ایک اچھی ریکوری اور اچھی پروڈکشن جب ہم دیتے ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو بھی میکسیمم پروڈکشن جتنی بھی ہوگی اس پر میکسیمم ٹیکس ہم گورنمنٹ کو ڈیلیور کریں گے، اور وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جہاں اتنا کچھ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پچھلے سال ٹوٹل 25 ارب روپے کسانوں کو اس گنے کی پیمنٹس کے حوالے سے ہم نے انہیں پے کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا اماؤنٹ ہے جس علاقے کے اندر اتنی لین دین ہو رہی ہو اس علاقے میں پھر خوشحالی نظر آتی ہے۔ آپ بھی میرے سامنے یہاں اس علاقے کے ہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 15-20 سال پہلے اس علاقے کی کیا پوزیشن تھی۔ الحمدللہ اس میں آج جو میں ترقی دیکھ رہا ہوں اس میں جہاں ذمہ داروں کا اپنا ایک پرسنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، انہوں نے خود اس میں شوق سے کام کیا ہے، وہاں المویز گروپ نے بھی ان کو فلی فنڈنگ دی ہے اور ان کو پورا سپورٹ دیا ہے۔ اور اس سے سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ ٹائملی پیمنٹس ذمہ داروں کو دی ہیں، ہماری کین کی پیمنٹ ہو یا بیٹ کی پیمنٹ ہو، جس دن ہمارا سیزن ختم ہوتا ہے اس سے 3 سے 4 دن کے بعد ہم کلیئر ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اس وقت بھی ہمارے پچھلے سال کی جو کین کی پیمنٹ ہے وہ 100% کلیئر ہے۔ تو میں اینڈ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگر حکومتی پالیسیز ہمارے لیے فیوریبل رہیں، ہمارا انہوں نے اس کو مکمل ساتھ دیا الحمدللہ۔ ابھی تک ہم نے جب بھی حکومت وقت کو کسی قسم کی کوئی عرضدات پیش کی ہے انہوں نے ہماری بات کو سنا ہے، ویٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت بھی ہمارے لیے اسی طریقے سے کام کر رہی ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ
یہ المویز انڈسٹریز بھی پاکستان کی ان انڈسٹریز میں اس کا نام آئے گا جو اس وقت ٹاپ موسٹ انڈسٹریز کے اندر ہیں، جو میکسیمم پروڈکشن دے رہی ہیں۔ یہاں ہم آپ کو پتہ ہے گنے سے بھی شوگر بنا رہے ہیں، چکندر سے بھی شوگر بنا رہے ہیں، ہمارا اپنا مویز فوڈ بھی ہے، ہمارا سٹیل پلانٹ بھی ہے، ہم اپنی پاور وہاں پر کنزیوم کر رہے ہیں اور سٹیل کی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ اس وقت جو سٹیل المویز کا پروڈیوس ہو رہا ہے یہ پاکستان کا نمبر 1 کوالٹی کا سٹیل ہے۔ تو الحمدللہ یہ گروپ انشاءاللہ خدا کرے آنے والے دنوں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مینجمنٹ کے ویژن کو پورا کرے اور ان کے تمام ارادوں میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔